آپ الیکشنز میں دیکھ رہے ہیں کہ وہی چیز ریفلیکٹ ہو رہی ہے، اسی طرح پاور آ رہی ہے ینگسٹرز کی؟ حسینہ واجد سے نجات کے باوجود لوگوں کو یہ شکوہ شکایت تھی کہ یہ سارا کام آرڈرلی نہیں ہوا. کیا یہ انقلاب ہے جنرل جی کا لایا ہوا کہ اس کے نتیجے میں آپ کو موروثی سیاست کے خالدہ ضیاء کے بیٹے جو ہیں طارق رحمان وہ آپ وزیر اعظم ہوں گے، کلیئر میجورٹی مل گئی، تو وہ تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی آئین میں جو ہے وہ تبدیلیاں وہ ریفرینڈم کے ذریعے تو نہیں ہوتی ہیں. تو اس کی وجہ سے ان میں اور جماعت اسلامی میں کلیش بننے کے امکانات زیادہ ہیں. امریکی سفیر نے ان دو معاہدوں کا نام تو نہیں لیا، لیکن یہ کہا کہ ہم بنگلہ دیش کو بہتر متبادل ڈیفنس جو ہے وہ سسٹم اور چیزیں دے سکتے ہیں. اور یہاں تک انہوں نے بادشاہی دکھائی، انہوں نے کہا کہ مجھے اس بات پہ بھی بڑی حیرت ہے کہ بنگلہ دیش میں میکڈونلڈ بہت کم ہے، اسٹار بکس نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ ہمیں حسینہ واجد کے جانے کی تو خوشی ہے، اینڈ فار دا رائٹ ریزنس، کہ وہ کافی متعصب خاتون تھی، لیکن آگے بھی تو دیکھنا ہوگا نا کہ آگے باتیں کس طرف جا رہی ہیں. السلام علیکم خواتین و حضرات، وی نیوز کے ساتھ میں ہوں دعا ابصار. ناظرین، بنگلہ دیش جو پچھلے سے پچھلے سال بھی خبروں میں رہا، کیونکہ وہاں پر ایک سارٹ آف انقلاب ریولوشن جس کو کہتے تھے وہ آ گیا تھا. شیخ حسینہ واجد کو آفیشلی پاور سے ہٹا دیا گیا، ان کی حکومت ختم کر دی گئی، گرا دی گئی. پہلے تو کریڈٹ دیا جا رہا تھا ینگ جنریشن کو، جس کو ہم جن زی بھی کہتے ہیں. اب بات ہے کہ اب ان کی جو الیکشنز ہو رہے ہیں، جو ابھی بھی ایک آن گوئنگ پروسیس ہے، اس کے ریزلٹس جو آ رہے ہیں، اس کے بعد بنگلہ دیش کا کیا رول ہوگا. بات یہ ہے کہ دنیا میں کسی بھی ملک کی بات ہو رہی ہو، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی مسئلہ چل ہی رہا ہے. اب بنگلہ دیش کی بات کی جائے تو اس وقت ان کے الیکشنز ہو رہے ہیں، اس سے پہلے تک ان کی حکومت کنٹروورشل ہوئی تھی. اس پروگرام میں ہم نصرت صاحب سے یہ بات کریں گے کہ کیا جو سو کالڈ ہم ینگ جنریشن یا جس کو جنزیز کہتے ہیں، اس کا واقعی اسی کی وجہ سے جو پہلے انقلاب آیا تھا وہ ان الیکشنز کے بعد بھی ہم دیکھ سکتے ہیں، یا ریزلٹس کے بعد کچھ اور ایکسپیکٹ کیا جائے گا، اور اب بنگلہ دیش کے اوور آل کیا حالات ہونے جا رہے ہیں. السلام علیکم نصرت صاحب. وعلیکم السلام. سر، جو ہم ہر چیز میں جنزیز کو ہمیں لانا پسند ہے، آف کورس آج کل اب یہی ہو رہا ہے. آپ نے کہا تھا ایک دفعہ ہم جب پہلے اس پروگرام میں شیخ حسینہ کی بات کر رہے تھے کہ ایک ینگ جنریشن کی وجہ سے بیسکلی وہاں پر انقلاب آیا. سر، آپ الیکشنز میں دیکھ رہے ہیں کہ وہی چیز ریفلیکٹ ہو رہی ہے، اسی طرح پاور آ رہی ہے ینگسٹرز کی؟ ایک تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انقلاب جو ہے وہ بہت ہی اسٹرانگ ورڈ ہے. کوئی انقلاب نہیں آیا، اور اتنی جلدی آتا بھی نہیں ہے. ایک فسطائی حکمران تھی حسینہ واجد، اور اس نے اپنے سیاسی مخالفین کا جینا عذاب کر رکھا تھا. اور سب سے جو امپورٹنٹ بات ہے، ابھی بھی جو جیسے الیکشن سے پہلے سروے ہو رہے تھے تو لوگوں سے جب پوچھا گیا کہ آپ کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے، تو 80% لوگ جو ہیں ٹاپ پہ اپنا مسئلہ بتاتے تھے بے روزگاری. ان امپلائمنٹ، یس سر، جو ہر وقت بے روزگاری جو ہے وہ وہاں پہ سب سے بڑا ایشو تھا. اچھا، بے روزگاری کے حوالے سے ہی حسینہ واجد نے یہ کیا کہ وہ جب 1971 میں یہ بنگلہ دیش کے لیے تحریک چل رہی تھی، تو ان دنوں جو لوگ جو ہیں بقول ان کی نگاہ میں جنگ آزادی کی نظر ہو گئے، تو ان کی اولادیں جو ہیں ان کے لیے انہوں نے کوٹا مقرر کر دیا کہ جی ان کو تو مل جائے گی. تو نیچرلی اب کب 1971 ہوا اور اب 2026 میں کیسے ہو سکتا ہے کہ بھئی آپ اس کو کنٹینیو کرتے رہیں؟ تو ایک سیدھا سادہ جو ہے اس کا مقصد یہ تھا کہ نسل در نسل عوامی لیگ کے لوگوں کو آپ سرکاری نوکریاں پرووائڈ کریں. تو آپ نے تقریباً 60% نوجوان جو ہے جس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، جو پیدا ہی جو ہے وہ لیٹ سے کہ 1990 میں ہوتا ہے یا 1994 میں ہوتا ہے، اس کو جب وہ تعلیم اپنی مکمل کرتا ہے بڑی محنت کر کے، تو اس کا پاس کو روزگار کا ذریعہ ہی نہیں ہے.
اس کے لیے جب شور غور مچانا شروع کیا تو انہوں نے کہا جی آپ تو پاکستان کے ایجنٹ ہیں، اور ان دنوں کہا جاتا تھا ایسے لوگوں کو رضاکار، جو پرو پاکستان تھے تو وہ رضاکار، تو وہ ایک بہرحال لوگوں میں طیش پھیل گیا اور ان سب نے کہا کہ ہم سب رضاکار ہیں، ہم سب رضاکار ہیں۔ تو پھر وہ سوشل میڈیا پر پابندیاں اور یہ وہ، اور وہ چاہتی تھی کہ وہ وہاں کی فوج جو ہے وہ کچل کے رکھ دے، تو فوج نے کہا کہ نہیں بھائی، ہم وی کانٹ ڈو اٹ ود جو آور کہ اون آبویسلی سے پیپل۔ پاسبل نہیں تھا۔ تو اس کے بعد یہ کہ شی گاٹ اے سیف پیسج اینڈ رین اوے ٹو انڈیا، دیٹس اٹ۔ اب اس کے بعد یہ ہوا ہے کہ بنگلہ دیش میں مسلسل ایک ابتری کا عالم ہے، کیوس رہا، کہ دیکھیے جو لوگ یعنی پولیس میں تھے وہ خوف سے بھاگ گئے، تو اگر کسی گھر میں چوری ہو رہی ہے وہ تھانے جاتا ہے تو تھانے میں کوئی پولیس والا ہی موجود نہیں ہے۔ تو حسینہ واجد سے نجات کے باوجود لوگوں کو یہ شکوہ شکایت تھی کہ یہ سارا کام آرڈرلی نہیں ہوا، ایک کیوس ہے۔ تو وہ جو سو کالڈ کہا جاتا ہے جی یوتھ بلج اور ینگ اور جین زی اور وہ پازیٹیو چینج، تو وہ پازیٹیو چینج تو نہ آئی نا، حسینہ واجد سے جان چھوٹ گئی، بسم اللہ۔ لیکن سر وہ حالات تو ان لیکن کے اس وہیں کے کے بعد وہیں ہیں، کیا ہے، اس میں مہنگائی بڑھی، بے اس میں روزگاری بڑھی۔ بے روزگاری بڑھی، ابتری بڑھی، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انسیکیورٹی کا احساس بہت لوگوں میں پھیلا، جتھے بندیاں ہو گئی۔ تو اس سے کیا رزلٹ ہوا کہ لوگ روایتی سیاستدانوں کی طرف ہی واپس گئے نا۔ بنگلہ دیش بی این پی، وہ نیشنل پارٹی جو ہے وہ ایک روایتی جماعت ہے نا۔ ایک زمانے میں یہی تھا کہ جیسے ہمارے ہاں کہا جاتا تھا جی کہ یہ اپنا چور اور لٹیرے جو ہیں یہ باریاں لیتے ہیں، ایک مرتبہ پیپلز پارٹی، ایک مرتبہ نواز شریف، اور ادھر یہ تھا کہ جی ایک مرتبہ حسینہ واجد کی حکومت، ایک مرتبہ خالدہ ضیاء کی حکومت۔ بس یہی بیک تو اینڈ فورتھ۔ اس میں جی دو بیگمات کے یہ باقاعدہ یعنی یہ لکھا جا رہا تھا، ایکسپریشن تھے کہ دو بیگمات نے یرغمال بنایا ہوا بنگلہ دیش کو۔ تو کیا یہ انقلاب ہے جنرل جی کا لایا ہوا کہ اس کے نتیجے میں آپ کو موروثی سیاست کے خالدہ ضیاء کے بیٹے جو ہیں طارق رحمان وہ آپ وزیر اعظم ہوں گے؟ تو تو سر یہ تو پھر وہی اچھا، موروثی اس کے سیاست بعد ہوئی، جو دوسری جماعت جو دوسرے جنریشنل نمبر پر پالیٹکس۔ ہوگی وہ ہے جماعت اسلامی، اور جماعت اسلامی جو ہے وہ تو قیام پاکستان سے قبل سے بنی ہوئی جماعت ہے، مولانا مودودی نے جب اس کا یعنی 1940 میں، تو کوئی نئی جماعت تو نہیں بنی۔ اچھا، ان بچوں نے خود یہ جو اسٹوڈنٹس جنہوں نے کیا تھا انہوں نے بھی اپنی سیاسی جماعت بنائی، اور اس کا جو ہے وہ الیکشنز میں کچھ جگہوں پہ کھڑے ہوئے ہیں، لیکن وہ نہ ہونے کے برابر ہیں ہاؤس کے اندر۔ تو اس لیے انفارچونیٹلی مجھے بہت خدشہ لاحق ہے، کیونکہ ہماری ساری توجہ جو ہے نا وہ ایک بات پہ ہے کہ جی الیکشن ہو گیا اور کون جیتا اور کون ہارا یا کس کی حق۔ الیکشن والے دن کے ساتھ ہی انہوں نے ایک بیلٹ پیپر دیا جس میں انہوں نے کہا کہ جی ہم جو ہیں آئین میں یہ مندرجہ ذیل تبدیلیاں کی جائیں گی، اور اگر آپ کو پسند ہے تو آپ اس کی حمایت میں ووٹ دیں۔ کنفیوژن یہ ہوا ہے کہ رائے دہندگان کی اکثریت نے خواہ وہ جماعت اسلامی کو ووٹ کر رہے تھے یا بی این پی کو کر رہے تھے، انہوں نے اس تجویز کو کی حمایت میں ہاں میں ووٹ دیا ہے۔ کہ ہم کچھ چینجز اگر کریں کانسٹیٹیوشنلی تو وہ آپ لوگ اس کے فیور میں؟ نہیں، وہ باقاعدہ ڈیفائن کی گئی ہیں اس کہ میں۔ یہ مثال کے چینجز ہیں۔ طور پر یہ ہے کہ سینٹ بنایا جائے گا، اور سینٹ کے اندر جو ہے وہ ہوگا کہ جی اپنا متناسب نمائندگی ہوگی، اس کے بعد پھر وہ صدر کا الیکشن کرے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ قانون سازی کے وقت جو ایک رکن اسمبلی ہے خواہ وہ سینٹ کا ہو یا ہو، تو وہ اپنی مرضی سے ضمیر کے مطابق سو کالڈ ووٹ کر سکتا ہے۔ اس میں لوٹا بازی کے جو ہیں بہت امکانات ہیں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ اس میں یہ کہہ دیا گیا کہ جی یہ جو ہم نے تجاویز کی ہیں
ہاں اس میں یہ بھی ہے کہ وہ صدر کو کچھ ایسا اختیار دینا چاہتے ہیں کہ وہ ٹوکن پریزیڈنٹ نہ ہو. وہ ذرا تھوڑا سا اگر فرض کریں کہ قومی اسمبلی صحیح اس کے دانش میں کام نہیں کر رہی، ان شارٹ کہ اگر الیکٹڈ گورنمنٹ صحیح کام نہیں کری تو پریزیڈنٹ گئے بھی یہ کیا ہو رہا ہے بھائی، کو بندے کے پتر بنو وغیرہ وغیرہ، یعنی ٹوکن وہ نہیں. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا یہ جو خالدہ ضیاء صاحبہ کی پارٹی ہے یہ گورنمنٹ فارم کرنے کے بعد کیا وہ کہے گی کہ بھئی ہاں ٹھیک ہے میں ہی کریں؟ وہ یہ کہہ سکتے ہیں اگر فرض کر انہیں کلیئر میجورٹی مل گئی تو وہ تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی آئین میں جو ہے وہ تبدیلیاں وہ ریفرینڈم کے ذریعے تو نہیں ہوتی ہیں. تو اس کی وجہ سے ان میں اور جماعت اسلامی میں کلیش بننے کے امکانات زیادہ ہیں. سملرلی مجھے شبہ ہے کہ فرام ہارٹ آف ہز ہارٹ یہ جو طارق رحمان صاحب ہیں یہ نہیں چاہتے کہ ڈاکٹر یونس جو ہیں یہ فارملی الیکٹ ہو جائیں پریزیڈنٹ وہاں کے، ٹھیک ہے نا. تو وہ چاہیں گے کہ کوٹ کا کو اپنا بندہ ہو، اپنا کوئی ان کا. تو یعنی مختصراً ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ الیکشنز جو ہیں بدقسمتی سے نظر بظاہر بنگلہ دیش کو ایک مستحکم سیاسی نظام کی طرف فی الوقت لے جاتے نظر نہیں آ رہے ہیں. اس سے بھی کہیں زیادہ بڑا مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ امریکہ کا جو سفیر ہے وہ پچھلے مہینے یہاں آیا یعنی اپوائنٹ ہوا ہے، اور وہ کیریئر ڈپلومیٹ ہے، وہ کوئی ٹرمپ کا اس طرح کا نامنی نہیں ہے. اس نے الیکشن سے ایک دن قبل اس نے انٹرویو دیا رائٹر کو جو بین الاقوامی ایجنسی ہے، اور اس میں اس نے کہا کہ امریکہ بہت فکر مند ہے کہ جنوبی ایشیا میں چین کا اثر و رسوخ بڑھ رہا ہے. اب دس از ویری امپورٹنٹ. اس نے صرف بنگلہ دیش نہیں کہا، جنوبی ایشیا میں، اور ہمیں اس کو روکنا ہوگا. اور پھر اس کے بعد اس نے فوکس کیا، جیسے مثال کے طور پر بنگلہ دیش جو ہے اس نے چین کے ساتھ حال ہی میں ایک معاہدہ کیا ہے کہ جی انڈیا کے بارڈر کے پاس ہی بالکل وہ ایک چینی ٹیکنالوجی اور ان کی مدد سے وہ ڈرون بنانے کی فیکٹری لگا رہے ہیں بگ قسم کی. دوسرا انہوں نے اس خواہش کا بھی اظہار کیا کہ پاکستان کے جو ہمارے ہاں جو J-17 تھنڈر بنتے ہیں ود دی ہیلپ آف چائنیز یعنی ٹیکنالوجی سے، وہ بھی خریدنے کی خواہش کا اظہار کیا. اب انہوں نے امریکی سفیر نے ان دو معاہدوں کا نام تو نہیں لیا، لیکن یہ کہا کہ ہم بنگلہ دیش کو بہتر متبادل ڈیفنس جو ہے وہ سسٹم اور چیزیں دے سکتے ہیں. یعنی ان شارٹ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ چین سے مت لو، پاکستان سے مت لو، ہم سے لو، ہمارے کیمپ میں امریکہ سے لو، سو میک اے چوائس. اب یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ الیکشن سے ایک روز پہلے آپ یہ کہتے ہیں کہ ان الیکشن کے نتیجے میں جو حکومت آئے گی اس کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ اس نے اپنے ڈیفنس کے لیے چین پہ انحصار کرنا ہے یا ہم پہ. اور نیچرلی امریکہ کی یہ خواہش ہے کہ ہم پہ کریں. سر رائیولری تو ہے نا وہ امریکہ چائنا. اتنا کھل کے مزہ جیسے کہ پاکستان کو تو نہیں کہا نا کبھی اس طرح کھل کے پبلکلی، اور وہ بھی الیکشن سے ایک دن اگر پہلے. پرائیویٹلی کہتے ہوں گے ظاہر ہے وہ اکثر ہو جاتا ہے. لیکن ادھر تو سیدھا سادہ بنگلہ دیش کے عوام کو پیغام دینا مقصود تھا کہ ووٹ دیتے ہوئے خیال رکھیے گا کہ آپ نے جس کو ووٹ دیں، جس کی حکومت بنے، اس حکومت سے ہماری خواہش ہوگی کہ وہ چین کی بجائے ہماری طرف دیکھے. اچھا، اور یہاں تک انہوں نے بادشاہی دکھائی. انہوں نے کہا کہ مجھے اس بات پہ بھی بڑی حیرت ہے کہ بنگلہ دیش میں میکڈونلڈ بہت کم ہے، اسٹار بکس نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ سر مطلب امریکن کارپوریشنز، فاسٹ فوڈ چینز. جی وہ وہ تو باقاعدہ. اچھا، اور ساتھ ہی ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات یہ کہ انہوں نے کہا کہ بس یہ بہت ہو گئی، ٹھیک ہے آپ کے انڈیا کے ساتھ ایشوز ہیں، بٹ ان دا اینڈ یو ہیو ٹو ہیو گڈ ریلیشنس، تاکہ علاقائی استحکام کے لیے ضروری ہے
کہ آپ کے انڈیا کے ساتھ ایشوز جو ہیں وہ ختم وہ ہوں۔ ختم ہو. Yes. تو ایک باقاعدہ ڈکٹیشن ہو گئی ہے. اب سوال اٹھتا ہے کہ جو نئی حکومت بنے گی کیا وہ اس ڈکٹیشن کو لے پائے گی یا نہیں لے پائے گی، اور اگر لے گی تو پھر حسینہ واجد جو ہے اس نے آخر میں جو اس کے 6-8 مہینے تھے اس میں تو اس نے یہ ڈرامہ لگانا شروع کیا تھا نا کہ امریکہ مجھ سے ایک آئی لینڈ مانگ رہا ہے جہاں پر وہ اپنا فوجی اڈہ بنانا چاہ رہا ہے، اور چونکہ میں نے رزسٹ کیا، میں انکار کر رہی تھی، لہٰذا میرے خلاف جو ہے وہ بھڑکا کے اور یہ سوشل میڈیا کی مدد سے میری گورنمنٹ ٹاپل کی. Yes, شیخ حسینہ تو تو سر اس کی جو کانسپریسی completely out of the تھیوری picture. ہے نہیں ابھی بھی بات یہ ہوتی ہے نا کہ اس وقت تو غصہ ہے لوگوں میں، تو سننا ہی نہیں لیکن چاہتے یہ بات سننے کے بعد وہ ابھی تو لیکن 3-4 سال بعد کہیں کہ یار ٹھیک ہے وہ عورت تھی تو بری، لیکن یہ والا وہ اس کا یہ امریکہ point تو والا ان کا پوائنٹ تو ٹھیک صحیح تھا. تھا. دیکھیں نا اب ہمارے اوپر یہ پریشر آ رہا ہے. تو یہ یعنی کہ کافی ہم چیزوں کو ہمارے بہت سارے دوست تو بس یہی ہے کہ جی چونکہ ظاہر ہے کہ حسینہ واجد کا پاکستان کے خلاف رویہ بہت متعصب رہا، بہت جارحانہ رہا، تو بھی گئی تو وی آر ہیپی. دوسرا انڈیا اور بنگلہ دیش جو ایک قسم کا بالکل ایک بن رہا تھا کہ بنگلہ دیش وہ آلویز اس طرح لگ رہا تھا کہ وہ کالونی ہے بس وہ انڈیا کے بہت ہی زیادہ. تو اس کی وجہ سے ظاہر ہے ہمارے لیے تو ایشوز تو تھے. تو ہمیں حسینہ واجد کے جانے کی تو خوشی ہے اینڈ فار دا رائٹ ریزنس کہ وہ کافی متعصب خاتون تھی، لیکن آگے بھی تو دیکھنا ہوگا نا کہ آگے باتیں کس طرف جا رہی ہیں. سر شیخ حسینہ کی جانے کی خوشی تو ہے، لیکن صرف اس ایک خوشی اور تھوڑی دیر کے لیے انقلاب آنے سے تو اسٹیٹ کے ایشوز سالو نہیں ہو سکتے نا. انقلاب کا تو خیر میں پھر دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ اس سے لوگوں کی جان بے چھوٹ روزگاری، گئی. لوگوں کی ضروریات. بیسک بات یہ ہے کہ سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ وہاں پہ ڈے ٹو ڈے گورننس کا سٹرکچر جو ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ جو لا انفورسنگ اداروں میں تھے، سرکاری اداروں میں تھے، اور چونکہ وہ نون عوامی لیگ کے سپورٹر تھے تو وہ غائب ہو گئے ہیں استعفے دے کر، گھروں میں چھپ گئے ہیں، کہیں باہر چلے گئے ہیں، یا اگر ڈھاکہ میں آئے تھے لٹ سے کسی اور شہر سے، چٹاگانگ سے، وارسال سے، نواکلی سے، وہ اپنے اپنے آبائی گھروں میں واپس لوٹ گئے ہیں نوکریاں چھوڑ کے. تو پورا ایک گورنمنٹ کا سٹرکچر بہت ہلا ہوا ہے. تو آپ کو سب سے پہلے تو اس کو بحال کرنا ہوگا. تو اچھا دوسری طرف بات یہ ہے کہ امریکہ ابھی سے ان کو انسینٹو دینے کے لیے کہ ہمارے کیمپ میں آ جاؤ، بڑی بڑی ڈھٹائی سے پہلی مرتبہ پورے ساؤتھ ایشیا میں اس طرح کھل کے بات کی ہے امریکی سفیر، اور امریکہ کر رہا ہے وہ یہ کہ زیرو ٹیرف ہوگا. دیکھیے اس وقت گارمنٹس بنانے میں بنگلہ دیش دنیا بھر میں نمبر 2 ہے. انہوں نے کہا ہے کہ اگر آپ امریکن کاٹن یوز کریں یہ شرٹ بنانے کے لیے تو زیرو ڈیوٹی، جبکہ پاکستان کے اوپر 19% ہے، انڈیا پہ 18% ہوگی. تو کتنی بڑی ایج ہے. اکثر دھکیل رہے ہیں کہیں نہ کہیں سے کہ امریکہ کو بیچ میں لانا ہے، کہ ابھی بنگلہ دیش کو نہیں. امریکہ اب اس سے زیادہ کھل کے اور کیسے بات کرے. دس از ویری ان یوزل کہ ایک سفیر انتخاب سے ایک دن پہلے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات کھل کے آ رہی ہے کہ امریکہ کے ہمارے خطے کے حوالے سے لانگ ٹرم ڈیزائنز ہیں اور جن پہ ہم نگاہ نہیں ڈال رہے ہیں. وہ تو اس نے خود اپنے منہ سے کہہ دیا. تو کل کو فرض کریں اگر وہ ہمیں یہ کہہ دیں کہ جی آپ فیصلہ کریں کہ چین آپ کا دوست ہے یا ہم وی شوڈ بی مینٹلی ریڈی کہ اگر بنگلہ دیش کو کہا جا سکتا ہے تو ہمیں بھی کسی نہ کسی موقع پہ کہا جا سکتا ہے. اور پھر اس طرح کے انسینٹیو ساتھ کہ امریکن کاٹن خریدیں جی اور 0% پہ بیچیں. سو آئی مین دیر از اے گیم. معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے کہ جی الیکشن ہو گیا اور بس ٹھیک ہے. تو مجھے لگ رہا ہے کہ تھنگس ول بی مور ان فلکس. اور لوگ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں جی اور کچھ ملے یا نہ ملے، جو بھی جتنے سرویز وغیرہ ہوئے ہیں اور وہاں کا میڈیا اور جو انٹرنیشنل میڈیا، وہاں پہ لوگوں کی اکثریت کی یہ خواہش ہے کہ جناب ہمیں تو
बोलने की आज़ादी चाहिए. असल उन्हें शिकवा ये है कि जो भी हुकूमत बनाए जी ठीक है, कोई बट ऐसी हमें बात नहीं. हमारी बात लेकिन कहने की नहीं इजाज़त हमारे एक्सप्रेशन ये जो सोशल मीडिया पर पाबंदी वो होगी हाँ कि वो ये उनकी टॉप प्रायोरिटी है आफ्टर बेरोजगारी एम्प्लॉयमेंट. अनएम्प्लॉयमेंट. तो उसकी वजह से अगर फ़र्ज़ करें कि चीज़ें स्टेबल नहीं होती हैं और एक मुस्तहकम किस्म का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर डेवलप नहीं होता और ये इस तरह का हिजान जो है वो भी बरपा रहता है सोशल मीडिया पे, गुस्सा और नफ़रत का, तो क्या वी विल हैव अनदर राउंड ऑफ chaos एंड एनार्की. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो वी हैव टू से वी शुड विश देम यानी बेस्ट ऑफ लक. ज़ाहिर है कि भाई वो और हम एक ही थे, बल्कि क़याम पाकिस्तान जो है उसकी बुनियादी वजह ही ये है कि बंगाल तकसीम हुआ था, फिर उसको यस पसंद न किया पार्टीशन ऑफ बंगाल. और ये कि यानी जिसने हमने तो पढ़ा भी था यानी स्कूल में. पाकिस्तान का क़याम जो जमात करती है मुस्लिम लीग, तो उसका क़याम तो ढाका में हुआ था यस वे बैक इन 1906. तो हमारे उनके साथ ज़ाहिर है कि इस तरह के बहुत कदीमी रिश्ते हैं और हम सब की ज़ाहिर है कि दिली तमन्ना है कि वहाँ पे भी इस्तेहकाम हो. वी विश देम वेल. लेकिन अभी चीज़ें जो हैं वो अभी भी फ्लक्स में हैं, वो सेटल्ड होती हाँ, को अभी से मतलब हमारे पास कोई सॉलिड ग्राउंड्स नहीं है जानने के लिए कि एग्जैक्टली कहाँ जा रही है बांग्लादेश की सिचुएशन. सब कुछ अभी इट्स इन नहीं. द अभी एयर. तो एक मरहला तय हुआ है ना कि चलो इलेक्शन हो गए. अब इलेक्शन होने के बाद जो पार्ट डिवीज़न होगी तो फिर क्या गेम्स बनेगी, और सर अभी तो उस पे निगाहें रखना अभी तो इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग. अभी तो इलेक्शन प्रोसेस पूरा होगा, फिर होगा. ज़ाहिर है रिजल्ट्स आते रहेंगे और सारा. फिर हुकूमत साजी होनी है. फिर उसके बाद क्या वो आइन में जो तरामीम जिनके ऊपर यस का वोट आया है, क्या उनको वाकई आइन का Implement हिस्सा किया बनाया जाएगा. जाएगा या नहीं बनाया जाएगा, वगैरह वगैरह और वगैरह. सर बहरहाल हमारा So एक there are- दोस्त मुल्क है एंड Absolutely, एज पाकिस्तानीज वी हैव आवर सिंपैथीज एंड सपोर्ट विद बांग्लादेश. परफेक्ट, बिल्कुल जी. और उनके भी मिलते जुलते इश्यूज हैं हमसे. महंगाई, अनएम्प्लॉयमेंट, आम आदमी के साथ जुल्म ज्यादती. बिल्कुल. बट सर लाइक इन द एंड वही बात है कि अभी हम नहीं कह सकते कुछ. It's too Not for early. sure. नहीं, it's too early. बट लेकिन ये कि हमें बहुत वॉच करना होगा, इसलिए नहीं कि बांग्लादेश में क्या हो रहा है, बल्कि उससे सबक हासिल करने एज अ पाकिस्तानी क्योंकि कौम. हमारे हालात एक दूसरे से मिलते जुलते ही हैं ना. यस तो उसमें वी कैन लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स सर. इफ़ वी आर विलिंग टू लर्न. अगर सर हम अपना माइंड इतना ओपन रखे हैं जो वी नो के मुश्किल ही है. हमें लगता है हमें ऑलरेडी सब कुछ पता है. बट सर वी विल कंटिन्यू नेक्स्ट वीक. फिर यहीं से लेट्स सी तब तक क्या क्या हो चुकेगा पाकिस्तान में भी और बाकी मुल्कों में भी. नाज़रीन बात वही है कि अभी तो इट्स टू अर्ली कि हम बांग्लादेश की सिचुएशन पर कोई प्रॉपर बात करें, लेकिन अगर हम उनकी सिचुएशन से कुछ सीख सकते हैं एज पाकिस्तानी तो वो हमारे लिए अच्छा है. लेकिन बात वही है कि कब तक हम यही सोचते रहेंगे कि हमें सब कुछ पता है. दूसरे मुल्क जो ख़ास तौर पे हमारे दोस्त मुल्क हैं उनसे भी ज़रा सीख लेना चाहिए तो कितना अच्छा हो. लेकिन ये तो बस एक आइडियल दुनिया ही है. देखते हैं अगले हफ्ते तक क्या होता है. अब तक के लिए इतना ही. वी न्यूज़ से मैं हूं दुआ अब्सार. मिलते हैं अगले हफ्ते. अल्लाह हाफिज़.